بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، السلام علیکم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے 6 ستمبر یوم دفاع، جس کے مصنف کا نام ہے کرامت بخاری۔ پیارے بچوں، ابھی میں آپ کو اس سبق کے بارے میں تفصیلاً بتاؤں گی تاکہ آپ کو یہ سبق سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس کے بعد آپ بچوں نے اس سبق کی بلند خوانی کرنی ہے تاکہ کل ہم اس کے مشقی سوالات پر تبادلہ خیال کر سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ پیارے بچوں، ہر قوم کی زندگی میں کچھ دن، مہینے، سال یا کچھ لمحات اتنے اہم ہوتے ہیں کہ ان لمحات کی یاد ان کی تاریخ کا حصہ بن جاتی ہے۔ انہی میں سے ایک دن 6 ستمبر کا ہے، یعنی یوم دفاع۔ پاکستان میں یوم دفاع ہر سال 6 ستمبر کو ایک قومی دن کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ یہ دن پاک بھارت جنگ 1965 میں افواج پاکستان کی دفاعی کارکردگی اور قربانیوں کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ 6 ستمبر 1965 کا دن عسکری اعتبار سے تاریخ عالم میں کبھی نہ بھولنے والا قابل فخر دن ہے، جب کئی گنا بڑے ملک نے افرادی تعداد میں کئی گنا زیادہ لشکر اور دفاعی وسائل کے ساتھ اپنے چھوٹے سے پڑوسی ملک پر بغیر کسی اعلان کے رات کے اندھیرے میں فوجی حملہ کر دیا، مگر پاکستان کی بہادر افواج اور غیور عوام نے اپنے دشمن کے حملے کا اس بہادری اور جانساری سے مقابلہ کیا کہ دشمن کے سارے عزائم خاک میں مل گئے اور اسے بین الاقوامی سطح پر بھی ذلت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ 6 ستمبر کی جنگ میں ایک نامور شہید میجر عزیز بھٹی کا ذکر بھی قابل فخر ہے، جنہوں نے اگلے مورچوں پر دشمن کا بہادری سے مقابلہ کیا اور ان کی بہادری اور حب الوطنی کے نتیجے میں پاکستان نے انہیں نشان حیدر عطا کیا، جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات گرامی سے منسوب ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے تمام غزوات میں کفار مکہ کے چھکے چھڑا دیے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عرب پر فتح حاصل ہوئی تھی، جو کہ فتح مبین کہلاتی ہے۔ پیارے بچوں، 1965 کی جنگ کی ایک اور بات جو انتہائی قابل ذکر ہے وہ یہ کہ اس جنگ میں صرف افواج پاکستان ہی نہیں لڑی، بلکہ ہر طبقہ فکر کے لوگوں نے اس جنگ میں اپنی اپنی بساط کے مطابق حصہ لیا۔ اس میں شاعروں، ادیبوں، ڈاکٹروں، فنکاروں، حتیٰ کہ عام لوگوں نے بھی اس جنگ میں بھرپور حصہ لیا۔ ہمارے شاعروں نے بہت ہی عظیم ملی نغمے تحریر کیے جن سے پاکستانی قوم میں یکجہتی اور اتحاد قائم ہو گیا، اور اس دور کے بہت سے فنکاروں نے ان گیتوں کو آواز دی جو کہ آج تک ہمارے لہو کو گرماتے ہیں اور گرماتے رہیں گے۔ 6 ستمبر جیسے دن قوموں کی زندگی میں کبھی کبھی آتے ہیں، مگر زندہ قومیں ایسے دنوں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں۔ اس دن کا مقصد صرف ان شہیدوں کو یاد کرنا نہیں ہوتا جنہوں نے اپنا کل ہمارے آنے والی نسلوں اور ہمارے آج کے لیے قربان کر دیا، بلکہ 6 ستمبر کی جنگ پاکستانی قوم کے لیے وقار اور لازوال داستان کا درجہ رکھتی ہے۔ پاکستانی قوم نے دنیا پر یہ ثابت کر دکھایا کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ ہماری مسلح افواج دنیا کی کسی افواج سے کم نہیں۔ افواج پاکستان اور قوم اپنے ملک کا دفاع کرنا خوب جانتی ہے۔ بھارت کسی بھی خام خیالی میں نہ رہے کہ ہم اپنے دفاع سے غافل ہیں۔
اگر آئندہ کبھی اس نے جارحیت کی تو اسے عبرتناک سزا سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ 6 ستمبر کا دن اپنی نوعیت کے اعتبار سے قابل فخر اور یادگار دن کا درجہ رکھتا ہے۔ پاکستانی قوم اپنے جرأت مند فرزندوں، شہیدوں اور مجاہدوں کی بہادری اور حب الوطنی پر کیوں نہ ناز کرے، جنہوں نے ملک کی سالمیت اور حفاظت کے لیے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ پاکستانی قوم رہتی دنیا تک ان شہیدوں اور مجاہدوں کو سلام پیش کرتی رہے گی۔ اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ آخر پہ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ میرے پیارے بچوں، اس دن کو ہمیشہ یاد رکھنا، اس کے حوالے سے تحریروں اور تخلیقات کو پڑھنا، اور اس سے یہی سبق حاصل ہوتا ہے۔ اور اس 6 ستمبر کے منانے کا مقصد صرف اور صرف دفاع پاکستان ہے، یعنی ہم ہر صورت میں اپنے ملک کا دفاع کریں گے، خواہ اس کے لیے ہمیں اپنی جان ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ یہ تو تھا بیٹا آج کا سبق۔ تو اب چلتے ہیں اس سبق کے الفاظ معنی کی طرف۔ یہ آپ لوگوں نے یاد بھی کرنے ہیں اور نیٹ کاپی پر بھی لکھنے ہیں، اور اس سے آپ کو بلند خوانی کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ جی یہ ہیں الفاظ معنی: دفاع، حفاظت کرنا، بری فوج، خشکی کی فوج، فضائیہ، ہوائی فوج، بحری، پانی کی، بے جگری، بہادری، پسپائی، ہارنا، دہشتناک، خوفناک، سرخرو، کامیاب ہونا، غیر متوقع، جس کی امید نہ ہو، فتح مبین، روشن فتح، مردانگی، بہادری۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ یہ آپ بچوں نے الفاظ معنی یاد کرنے ہیں اور اردو الف کی کاپی پر خوش خط لکھنے ہیں۔ اللہ حافظ۔